ٹائم پہ پہنچنا تھا، اس سے آدھا گھنٹہ میں لیٹ پہنچا جسٹ بیکاز آف دا ٹریفک. اور ہو یہ رہا تھا کہ اس آزادی کے اندر نا ہم لوگ رانگ وے پہ لوگ آ رہے ہیں. حالانکہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کتنی اسٹرکٹ رولز ہوتے اس ہیں، چیز کی آزادی ہے اصل تو میں. لوگ رانگ وے میں بھی آ رہے ہیں، لوگ شور بھی کر رہے ہیں. اچھا ایک تو میں نے دیکھا میرے سامنے کچھ نوجوان تھے، وہ پٹاخے لے کے نا وہ سڑکوں پہ پھینکے جا رہے تھے. دے ور جسٹ ڈراپنگ بامز ایوری ویئر، لائک وہ پٹاخے پھینکتے جا رہے ناٹ ریئلائزنگ کہ کسی کی گاڑی میں بھی جا سکتا ہے، کسی کے گاڑی کے نیچے جا رہا ہے، کسی بیچارے کا تیل لیک ہو رہا ہو تو وہ بیچارے کا گاڑی کو دھماکہ نہ کر جائے. سو دے ور ڈراپنگ دیز بامز ایوری ویئر دے ور گوئنگ. اینڈ دین وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، وہ جو باجے بجائے جا رہے ہیں. سو آئی واز تھنکنگ کہ اس سے کیا مطلب واٹ آر وی اچیونگ فرام دیٹ. اوبیسلی آئی انڈرسٹوڈ کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ فیکٹر ہے، شغل میلہ ہے، بٹ کیا یہی آزادی ہے کہ نہ ٹریفک کی یعنی رولز فالو ہو رہے ہیں، نہ اب کسی قسم کی بھی جو سول سینس ہوتی ہے وہ ساری لوز ہو چکی ہے، نہ کسی قسم کا بھی کوئی ایسا. بلکہ ایون میں نے دیکھا پولیس والے کچھ بائکس جن کے سائلنسر نکلے ہوئے تھے اور اس پہ کچھ اور الٹ بازی بھی تھی، ان کی چابیاں نکال کے وہ نا بند کر رہے تھے بائک کہ بھائی یہ تو نہیں. بٹ پولیس واز ٹوٹلی آؤٹ نمبرڈ، ٹوٹلی آؤٹ میچڈ بائی ایوری سینس، اس لیے دے ور ناٹ کنٹرولنگ اینی تھنگ. جو یہ آزادی، یہ جو جشن کی بات کی ہے نا، سبحان اللہ، آپ نے ابھی پٹاخہ نیچے پھینک رہے تھے. میرے ساتھ ہوا ہے آج سے کوئی 15-16 سال پہلے. میں اپنے جس کو آج تک آپ سفر کر رہے ہیں، اللہ نے بچا لیا، اس کے ایفیکٹس ہیں، اللہ نے بچا لیا. ٹراما ابھی تک نظر آ رہا ہے. ٹراما تو ہے واللہ ہے واللہ. اس کے بعد وہ بہت بڑا سبق تھا شیشے آپ نیچے نہیں کرتے آپ. کہ ہم نے بہت بڑی بیوقوفی کی. آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. گاڑی میں میرے ساتھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، میرے بچے نہیں، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، میں نے شادی کی تھی. مطلب میرے ساتھ کچھ کزنس، بہت چھوٹے بچے اور کچھ بڑے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کسی دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے، اسلام آباد. اور ہم 14 اگست کی رات کو یا پتہ نہیں 13 اگست کی رات کو باہر نکل کے اور جناح ایوینیو پہ آ گئے ادھر اسلام آباد. اور کیا ہوا کہ وہ جو آپ سما بتا رہے ہیں، پٹاخے نیچے اوپر، ایک اللہ کے بندے نے پٹاخہ ہماری گاڑی میں اور اس کو پھٹا اور ہم سب کے کان اور بچے چھوٹے وہ سہم گئے. واللہ جشن آزادی مبارک. جشن آزادی مبارک. I was so much enraged at that time. یعنی واللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ ہم کس چیز کی آزادی منا رہے ہیں. بیسکلی ہم تمام اصولوں سے ہم شکر بے مہار ہونے کی آزادی منا رہے ہیں. ہم اصل میں دیکھیں ذرا بھائی، اللہ اکبر، ہمارے اسلاف، ہمارے انبیاء علیہ السلام کو خوشیاں ملی ہیں، بڑے بڑے نا اس سے بڑے لیول کی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ملی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے. تو ہمیں جو عاشورہ کا روزہ ہمارے پاس ہے، دیکھیے لک ایٹ دیئر دی وے دے یوزڈ ٹو تھینک اور بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. اچھا گریٹفلنس تو بہت بڑا ٹاپک ہے. یعنی اس دن اس ایکٹیویٹی کے لیے بھی گریٹفل ہونا. اور گریٹفلنس کا اصل ڈیپ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن جانا، یعنی کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اللہ نے اتنی بڑی خوشی دیا ہمیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں ذرا، سورۃ النصر پڑھیں ذرا. اصل میں سیلیبریشن یوں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب نصر اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اور ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اللہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد کرو. انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کے نبی نے، جن کو ہم رول ماڈل، اللہ نے رول ماڈل بنا دیا. یہ اچھا فتح مکہ سے بڑی کوئی آزادی اور کوئی بڑی ہو سکتا ہے جشن کا موقع ہم مسلمانوں کے لیے؟ فتح مکہ، لک ایٹ دا کانٹیکسٹ، لک ایٹ دا وکٹری، دا لیول آف دا وکٹری. اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک مجھے یاد ہے، کسی میں اسکالر کو سن رہا تھا کہ عام طور پہ وہ چاش یا ضحیٰ کی جو اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھتے تھے، اس دن انہوں نے 8 پڑھی اس دن سے. یعنی اس موقع کی مناسبت سے بھی شکر کا طریقہ، اور اپنے آپ کو پورا اللہ کا بندہ بنا لینا بعد میں. یہ تھا اصل میں شکر گزاری اللہ کی. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا بھرم رکھنا تھا. ہم کس طریقے سے جشن منا رہے ہیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، پٹاخے، لوگوں کو تنگ کرنا، کبیرہ گناہ، میوزک لگا کے. اللہ کے بندو، میں آپ کو بھائی ایک بات بتاؤں. ابھی میں نے کل پرسوں کسی جگہ پہ میں نے آرام سے ریکویسٹ کی ریسٹورینٹ والوں سے کہ یار یہ آواز آہستہ کر دیں یا بند ہی کر دیں، مل رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں 14 اگست میں. اس نے مجھے پتا کیا جواب دیا، اور یہ کامن ہے اس لیے میں یہ بات یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. ہندی نغمہ اچھی چیز ہے، ہو سکتی ہے شاعری اس میں اچھی ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑا طریقہ ہونا چاہیے، تھوڑی ہیوملٹی ہونی چاہیے. یہ کہ آپ بڑی بڑی ہمارے اس میں، لیکن آپ حرام کام کر رہے ہیں، ساتھ میوزک لگا رہے ہیں. وہ میوزک جس کی نبی کے کانوں میں انگلیاں بھی دی اور منع فرمایا ہے. ایک ایکسٹینٹ ہے میوزک کا، کہہ سکتے ہیں آپ میوزک کے
علاج کراتا ہے جہاں تک حلال ہے نشید یا نیچرل وائس ساؤنڈس کو آپ اکٹھا کر لیں دف کریں. حرام بیک گراؤنڈ ہے سارا, اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے وہاں پہ, اور لوگ اتنے کنفیوز ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہ تو کوئی نہیں کرتے ہیں, کم از کم اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, اس میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اللہ کو ناراض کر کے جس نے آزاد. اور عمر بھی یہ تو چلیں باتیں, پھر تھوڑی وہ لوگ ہیں نا جو سوچتے ہیں وہ یہ سوچیں گے, اس پہ بات کریں گے. حقوق اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو جو حقوق العباد کو آپ اعمال کر رہے ہیں اور جس لیول پہ آپ کر رہے ہیں, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو جسٹیفائی دس تھنگ. ہماری بلکہ سیلیبریشن بالکل اٹھتی ہے نا, بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ خوشی کے موقع پہ آپ اللہ کے قریب آتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بلکہ اگر آپ کوئی بھی اور اینی بگ ڈے, اینی اسپیشل ڈے, ہمیں لگتا ہے اچھا یہ دن چھوٹ کا دن ہے, اس دن جو کرنا کر لو, باقی پورا سال بے شک نمازیں پڑھ رہے ہو, پردہ کر رہے ہو, لوگوں کے ساتھ تمیز سے بات کرو, اس دن آپ جو مرضی کر لو. کتنی شادیاں ہوتی ہیں جو خواتین ویسے پردہ دار ہوتی ہیں, شادی کے موقع پہ آ کے ان کے پردے اتر جاتے ہیں. جو لوگ پورا سال بڑے ڈیسنٹ حرکتیں کرتے ہیں, مہندی کے فنکشن میں ناچ گانے کرتے ہیں, بچوں کی برتھ ڈیز پہ, مطلب ویسے برتھ ڈے کا ٹاپک ہے, بٹ ویسے ایک ایونٹ آتا ہے نا, وین ایور واٹ کائنڈ آف وٹ ایور ایونٹ از, ہمیں لگتا ہے اس کے اندر نا یار ایک ہی تو موقع ہے, اس پہ کچھ کر دو. مطلب بالکل اتنا ویئرڈ کانسیپٹ ہے نا, مجھے کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ کہاں آیا, کہاں سے ہے کہ یار دس ون ڈے یو آر الاؤڈ ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. بھائی یہ کیوں ہے؟ دس اف اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشل ڈے, جو بھی ہے اسپیشل ڈے, وہ آپ کی آزادی کا دن ہے, آپ کا کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یور بگ ڈے ہے, لیٹ سے کسی کو اچھا کسی نے گریڈز آ گئے, آپ کو کوئی جاب مل گئی, یا کوئی اسپیشل ڈے تھا آپ کے لیے, وٹ ایور دیٹ واز, وہ تو اللہ کا شکر کا دن ہے. اللہ شکر آپ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہوئی, میری اس دن شادی ہوئی ہے, میرا یہ فلانا دن تھا. That is a day which you look back and say الحمدللہ. اس کی ایک ویئرڈ سیلیبریشن کر کے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو ہی نافرمانی کر رہے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ has blessed you and you decide to I will go against what you have said. دیکھیے جو شکر گزاری کا اسپیکٹ ہے نا, جب آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں, تو لیٹ سپوز آپ نے مجھے کوئی گفٹ دیا ہے, آپ نے مجھے لیٹ سپوز کہ ایک شرٹ دی ہے تحفے میں, اور وہ بڑی ایکسپینسو شرٹ ہے, تو ایک تو یہ کہ میں آپ کو تھینک یو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں خرم یار بہت تھینک یو آپ کا, آپ نے مجھے دیا, جزاک اللہ خیر. ایک یہ کہ میں دل سے شکر کرتا ہوں کہ یار آئی ریئلی فیل آنرڈ کہ آپ نے مجھے گفٹ کیا ہے. بٹ دین واٹ ایف آئی ٹیک دا شرٹ دیٹ یو گیو می, آپ نے مجھے شرٹ دی, میں وہ لیتا ہوں اور میں اس کے ساتھ نا زمین پہ پچارا لگواتا ہوں, اسی وقت پوچھا لگوانا شروع کرتا ہوں. تو آپ کہو گے کہ آپ اس سے ناراض ہو گئے نا میرے سے کہ یار میں نے آپ کو کیا دیا تھا, آپ نے کیا کیا. یعنی ایک ناشکری کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. اس کو کہتے ہیں کفران نعمت, کہ جس لیے آپ کو وہ چیز دی تھی نا, آپ اس لیے استعمال نہیں کر رہے. یعنی آپ مجھے پرفیوم دیں, میں اس کو ٹوائلٹ میں ڈال دوں کہ میں چاہتا ہوں میرا ٹوائلٹ بہت مہنگنا شروع کر دیں. آپ ناراض ہو کہ یار اتنا ایکسپینسو, میں کچھ 20,000 کا پرفیوم لے کے آؤں آپ کے لیے, آپ نے اٹھا کے ٹوائلٹ میں ڈال دیا. تو آپ کو کہ یار یہ مس پلیسڈ ہے, یہ ظلم ہوا ہے, دس از سم تھنگ جو اپنی جگہ سے باہر استعمال ہوئی ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا, اور یہ 27ویں رمضان کو ملا, ٹھیک ہے, اور اتنی محنتوں کے بعد, اتنی شہادتوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا. اور اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسی ملک کو جو اللہ نے ہمیں دیا, اسی ملک میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی دھجیاں اڑانا,